والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین اور حاضرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج ہے اور آپ کے جو مناسک حج ہیں اس انداز میں آپ نے تعلیم فرمائے اپنے عمل کے ذریعے اپنی امت کو، اس کے حوالے سے جو ایک جامع اور مفصل حدیث ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے حضرت سیدنا محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، اور اس کے راوی جو ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدر صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث کے دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ اس حدیث پاک کا آخری حصہ جی اس کے دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ آخری حصہ آج اس کو مکمل کرتے ہیں. جہاں تک ہم نے پڑھا ہے حضور علیہ السلام کا عرفات سے واپس تشریف لا کر رات کو قیام فرمانا ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ تک یعنی عرفات سے مزدلفہ تک حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اونٹنی پہ جو آپ کے ردیف تھے، آپ کے ساتھ سوار تھے، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جب آقا کریم علیہ السلام نے جہاں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا فرمائی اور ان کے درمیان میں کوئی نوافل نہیں پڑے، اور پھر آپ یہاں پہ سو گئے، آرام فرمایا. ثم استجاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی طلع الفجر. صبح کی نماز کا ٹائم داخل ہونے تک، فجر کے ٹائم تک حضور علیہ السلام جو ہیں وہ مزدلفہ میں آرام فرما رہے ہیں. یعنی آپ مغرب عشاء اکٹھی پڑھ کے سو گئے، اور اس دوران اس حدیث پاک کی روشنی میں اور کسی اور حدیث سے بھی حضور علیہ السلام کا اس رات تہجد پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تہجد نہیں ادا فرمایا. بہرحال اس پر بھی اختلاف ہے علماء کا، کیونکہ دو انتہائی نظر پائے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر تہجد فرض تھی یا نفل تھی. تو قرآن کریم میں چونکہ لفظ ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ آپ پر جو تہجد ہے وہ نفل ہے. نفل لفظی معنی میں بھی ہوتا ہے اضافی نماز، یعنی 5 نمازوں سے ہٹ کر آپ پر ایک نماز ہے جو آپ ادا فرمائیں اور وہ تہجد ہے. تو اس سے کچھ علماء نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، باقی امت کے لیے تہجد نفل ہے. اور کچھ نے اسی آیت سے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ نافلہ جو ہے وہ اسی اصطلاحی معنی میں ہے، آپ کے لیے بھی تہجد نفل ہی ہے، یعنی فرض نہیں. تو ان کی دلیل جو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد نفل تھی، فرض نہیں تھی، وہ اس حدیث کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ کر سونے کا ذکر ہے، اور درمیان میں پھر آپ کے اٹھ کر تہجد ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد نفل قرار دیتے ہیں کہ اگر حضور پر فرض ہوتی تو ظاہر ہے باقی کوئی فرض آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، وہ بھی کبھی نہ چھوڑتے. جب اس رات آپ نے چھوڑ دیا ہے تو گویا جو حضور کے ساتھ غلام تھے ان سب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ نماز نفل ہے، فرض نہیں ہے. پر اللہ و رسول عالم کے علماء کا اختلاف ہے اور دونوں طرف دلائل ہیں. تو اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہ آپ عشاء مغرب اکٹھی پڑھ کے سو گئے مزدلفہ میں، اور پھر آپ کی آنکھ مبارک کھلی حتی طلع الفجر، جب صبح کی نماز کا ٹائم داخل ہو گئے.
فصلی الفجر حین تبین له الصبح، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی فجر کی، کہ جب فجر کے لیے روشنی اچھی طرح پھیل گئی، یعنی صبح کی جو روشنی جس طرح اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، کہ اذان و اقامت، یعنی اذان بھی دی گئی اور اس کے لیے اقامت بھی کہی گئی۔ ثم رکب القصوى، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے، حتی اتى المشعر الحرام، یہاں تک کہ آپ مشعر حرام کی جگہ پہ تشریف لائے۔ فاستقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف چہرہ انور فرمایا، فدعاہ وکبرہ، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اکبر کہا، وحللہ ووحدہ، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح مشعر حرام کی جگہ پہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، یعنی مشعر حرام کی جگہ پہ حضور صبح کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ کھڑے رہے قبلہ کی طرف منہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وقوف ہے مزدلفہ، یعنی یہ حصہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون جو ہے وہ وقف ہے، وقوف ہے آپ کا۔ فدفع قبل ان تطلع الشمس، اور صبح کے یعنی طلوع ہونے تک آپ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا، اور جب صبح طلوع ہو گئی، یعنی سورج طلوع ہو گیا، جب طلوع آفتاب ہو گیا تو اردف الفجر ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اب اس دن کے جو خاص مناسک ہے وہ بکریاں مارنا ہے، قربانی ہے، پھر حلق ہے، اور پھر طواف افاضہ یا طواف زیارت ہے۔ تو اب یہ ترتیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کی جو سنت سے ثابت ہے، تو کچھ ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں، جیسے علماء احناف ہیں، 3 چیزوں کی ترتیب جو ہے وہ فرض واجب ہے، یعنی پہلے بکریاں مارنی ہے، جمرہ عقبہ کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور ہم ویسے اس کو عموماً بڑا شیطان کہتے ہیں، پر جمرہ اس کا نام ہے، وہی نام لینا چاہیے۔ تو جمرہ عقبہ ایک جمرہ کو دن بکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر حلق کرانا ہے، اس ترتیب سے۔ باقی طواف افاضہ ویسے تو مسنون نہیں ہے کہ اس کے بعد ہو، لیکن اس کی ترتیب میں وجوب نہیں ہے احناف کے نزدیک بھی، باقی ائمہ کے نزدیک تو ویسے بھی ترتیب واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن یہ امام صاحب کے نزدیک بھی طواف افاضہ جو ہے اس کے لیے ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو اب بکریاں مارنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جانا تھا، تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے مزدلفہ سے، مشعر حرام سے، اور اپنے پیچھے اپنے چچا کے بیٹے حضرت فضل بن عباس، جو عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں آپ نے اپنے ساتھ سوار کیا۔ وکان رجلا حسن الشعر ابیض وسیما، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا کے بیٹے کا حسن بھی بیان کیا کہ اس وقت وہ بالکل جوان تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے خوبصورت بال تھے، حسن الشعر، بڑے خوبصورت زلفیں تھیں، بال تھے، جیسے عموماً اہل بیت اطہار کے شہزادگان رکھتے ہیں، جو بعض قسم کی سنت ہے جو بالوں کے حوالے سے مختلف کی سنتیں ہیں بالوں کی۔ علامہ ابن قیم نے اس کو بیان کیا اپنی حدیث کی کتاب میں، سیرت کی کتاب میں۔ تو حضرت فضل فرماتے ہیں کہ بڑے خوبصورت بالوں والے تھے، اور گورا رنگ تھا، ابیض وسیما، اور انتہائی خوبصورت جوان تھے، یعنی حضرت جابر نے حضور کے چچا کے بیٹے کا جو حسن تھا، جوانی تھی، اس کو بیان فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حضرت فضل کے ساتھ، حتی اتی بطن محصر، یہاں تک کہ آپ وادی محصر میں پہنچے، فحرک قلیلا، اور پھر آپ نے تھوڑا اپنی اونٹنی کو تیز فرمایا وہاں سے۔ ثم سلک الطریق الوسطی التي تخرج على الجمرة الكبرى، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وادی محصر سے درمیانی راستہ لیا جو سیدھا اس جمرہ کبریٰ تک آتا ہے، بڑے شیطان تک جو راستہ آتا ہے، درمیانی راستہ، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، حتی اتى الجمرة التي عند الشجرة،
یہاں تک کہ آپ اس جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے ساتھ ہے۔ کہ اس وقت یہ جو بڑا جمرہ ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑا درخت تھا، اتنا مشہور تھا کہ حضرت جابر اس کو بطور علامت کے بیان فرمائے کہ وہ جو بڑا درخت ہے جس جگہ، اس جمرہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب وہاں پہ آپ پہنچے تو اب آپ نے ظاہر کنکریاں مارنی تھی، تو کنکریوں کا طریقہ فرماہا بسبع حصیات یکبر مع کل حصات، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری اس بڑے شیطان کو، مع کل حصات منہا مثل حصل خزف، اور وہ جو کنکریاں ہیں وہ زیادہ بڑی نہیں تھی، اتنی تھی جو چٹکی میں آ جاتی ہیں، تو وہ کنکریاں آپ نے ماری۔ رما من بطن الوادی، اور آپ جہاں کھڑے ہوئے تو وہ بطن وادی، وادی کے پیٹ میں درمیان میں آپ کھڑے ہوئے۔ ثم انصرف الى المنحر، اور یہ کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے، اس جگہ جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی وہ جگہ مقرر تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ فنحر 63، پھر وہاں پہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ قربان فرمائے، اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح فرمائے۔ تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ اور آپ کی جو جسمانی طاقت ہے، قوت ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ عمر مبارک کا آخری سال ہے، 63 سال عمر مبارک ہے، اور آپ کے وصال سے یہ تقریباً 80-81 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کہ اس دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں اتنی قوت تھی کہ آپ نے 63 اونٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، کیونکہ یہ ذبح کرنا بھی کوئی ظاہر ہے ایسے عام عمل نہیں ہے، اس پہ بھی زور لگتا ہے انسان کا۔ تو یہ آپ کے جسمانی جو محاسن ہیں، رب کائنات نے آپ کو ظاہری حسن اور باطنی حسن اور جسمانی حسن سارے عطا فرمائے، ان میں سے یہ بھی ایک آپ کی سیرت طیبہ کا اہم پہلو۔ اب 63 اونٹ جو ہے آپ نے اپنی ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ ثم اعطى علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنحر ما غبر، جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں اسی حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جو اونٹ تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ اب ان 100 میں سے 63 حضور نے خود ذبح فرمائے، اور باقی 33 جو تھے وہ آپ نے حضرت علی کو عطا کیے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ذبح کریں، لہذا فنحر ما غبر، باقی جو ہیں یعنی باقی ماندہ جتنے بھی ہیں 63 کے بعد وہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ تو یہ حضرت علی کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ قربانی میں شریک کیا، پھر آپ بڑی خاص نیابت عطا فرمائے کہ اپنے بعد اگر اونٹ ذبح کرنے کی ذمہ داری کسی کو سونپی ہے تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے حکم فرمایا ثم امر من کل قدرۃ بقدع وجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو 100 کے 100 اونٹ ہیں ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور انہیں پکایا جائے۔ 100 اونٹوں کی بوٹیاں گوشت کے ٹکڑے لیے گئے، انہیں پکایا گیا ایک جگہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت علی نے بھی اس گوشت کو کھایا، اور پھر ان میں سے اس کا شوربہ بھی پیا، وشربا من مرقها، شوربہ بھی پیا اور گوشت کا بھی کچھ حصہ تناول فرمایا ان میں سے۔ ثم ركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافاض الى البيت، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور بیت اللہ تشریف لائے۔ ظہر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے قریب آپ بیت اللہ بھی تشریف لے آئے۔ فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يعذبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے طواف افاضہ کے لیے، طواف زیارت جو اہم ترین رکن ہے حج کا، تو پھر اس کے لیے تشریف لائے۔ تو اس وقت بنو عبد المطلب یعنی حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، تو وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے پہلے بھی، اور اس دن بھی وہ پانی پلا رہے تھے، یعنی اسلام سے پہلے بھی بنو ہاشم یہ سعادت حاصل کرتے تھے۔ سقایت الحاج جو ہے قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، تو سقایت الحاج جو ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا
شرف یہ حضور کا گھرانہ ہی حاصل کرتا تھا۔ تو آپ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ کے گھر والے عبد المطلب کے بیٹے اور پوتے اور یہ پانی پلا رہے تھے، تو آپ نے ان سے پانی طلب فرمایا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی بھی انہوں نے پیش کیا، اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا پانی تقسیم کرنے میں، لیکن اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود بھی پانی پلاتے تو پانی پلانا حضور کی سنت ہو جاتی، جب حضور کی سنت ہوتی تو ہر غلام کہتا کہ میں بھی پلاؤں گا، تو گویا حضور نے پانی پلانے کا جو شرف ہے وہ اپنے خاندان کے حصے میں رہنے دیا، وہ عمومی سنت نہ بنے تاکہ سارے لوگ ان سے یہ شرف چھین نہ لیں جو حضور کے خاندان کا شرف ہے، پانی یہی پلاتے رہے۔ حضور نے ان کے ہاتھ سے پانی پیا ہے، لیکن خود ان کے ساتھ چونکہ حضور بھی اور عبد المطلب بھی ہیں، ویسے تو آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس خاندان کا حصہ بھی تھے، لیکن اس کا حصہ ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل جاتا، لیکن ملے نہیں، کیونکہ حضور کا ملنا حضور کی سنت بن جاتا اور پھر وہ خاصیت نہ رہتا حضور کے خاندان کی، کیونکہ وہ عمومی سنتوں میں حج کے جو مناسک ہے ان کا حصہ بن جاتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی پلاتا۔ فناولوہ دلوا فشرب منہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ڈول پیش کیا، اس میں پانی ڈال کے، اور آپ نے وہ پانی نوش فرمایا۔ اب اس میں یہ جہاں پہ حدیث مکمل ہو گئی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کچھ چیزیں ظاہر ہے اس میں بیان نہیں ہوئی، جیسے حلق کا ذکر نہیں ہوا اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، تو کچھ چیزیں جیسے بیان میں رہ جاتی ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ آپ نے حلق کیا نہیں یا کرایا نہیں، تو ہر باقی جو مناسک ہیں ہم تفصیل کے ساتھ۔ اور آقا کریم علیہ السلام اس کے بعد آپ واپس پھر مینا تشریف لے گئے، اور مینا میں پھر آپ نے 11، 12 کو اور 13 کو بھی حضور نے کنکریاں ماری۔ عموماً تو 12 تک ہی حکم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ 12 کو وہاں قیام پذیر ہوئے، وہاں پہ ٹھہر گئے منیا میں، اور 13 کو صبح صبح کنکریاں مار کے حضور نکلے، اور پھر آپ نے طواف وداع فرمایا، آخری طواف کیا کعبۃ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا، اور پھر آپ روانہ ہوئے۔ تو ویسے 12 کے دن کی جو طریقہ ہے اس کا حکم ہے افضل وہ یہ ہے کہ 11 اور 12 کو 12 بجے کے بعد یعنی زوال کے بعد کنکریاں مارے، پھر اگلی صبح تک کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ 3 یعنی جمرات، 11، 12 کو بھی 3 جمرات ہیں، اور 13 کو بھی 3 جمرات، 11، 12 اور 13۔ اگر 13 کو کوئی رہ جائے، حضور کی سنت یہی ہے کہ آپ رہ گئے تھے، لیکن آج کل تو کوئی نہیں رہتا، تقریباً 12 کو چلا جاتا ہے کنکریاں مار کے، اس کی اجازت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رہ گئے اور آپ 13 کی صبح صبح کنکریاں مار کے پھر روانہ ہوئے تھے۔ تو اس کے کچھ اسباب ہیں جو ان حدیثوں میں ہمیں نظر آئے، اس حدیث میں خاص طور پہ، تو ان کا کچھ چیزیں جو ہے ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ 1 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلان فرماتے رہے، آپ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا کہ اس سال حضور حج پہ جائیں گے، اور جو بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ بھی تیاری کرے اور اس سال حج کے لیے روانہ ہو۔ تو اس میں یہ سنت ہے یستحب للامام اذان الناس بالامور المہمہ، کہ لوگوں کو کسی اہم معاملے کی اعلان کرنے کی یعنی سنت ثابت ہوتی ہے اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یستحب الغسل للاحرام للرجال والنساء حتى من لا تصل، اس میں احرام کے لیے غسل مسنون ہے، یہاں تک کہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی اس نے بھی غسل کرنا ہے، جیسے آپ نے ذکر سنا شروع میں ہی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر والی تھی، تو ان کا بیٹا اسی جگہ پیدا ہو گیا، ذوالحلیفہ میں جا کے ان کا بچہ محمد بن ابی بکر پیدا ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بھی حج کا حصہ تھی، انہوں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ بھی غسل کریں اور احرام باندھیں، یعنی یہ غسل احرام کے لیے ہے، یہ پاکیزگی کا غسل نہیں ہے، جس طرح پاکیزگی یعنی جو نبی شخص جس پر غسل لازم ہو تو وہ تو پاک ہو کے ہی غسل کرتا ہے، عورت بھی جب اس کا خون بند ہوگا تو پھر غسل کرے گی،
لیکن احرام کے لیے اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا مشروعیت رفع الصوت بالتلبیۃ من حین الحرام، اس میں درمیان میں سفر میں رفع صوت جو ہے زور سے تسبیح پڑھنا، تلبیہ پڑھنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے قائم رکھا اور باقی رکھا۔ لہٰذا مرد کے لیے جو تلبیہ ہے یہ زور سے پڑھنا چاہیے، اتنا زور بھی نہ ہو کہ باقی ڈسٹرب ہو، لیکن ایک معتدل انداز میں بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک۔ مشروعیت تعیین النسک فی التلبیہ، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ لبیک کے جو الفاظ ہیں تلبیہ کے وہ مقرر ہیں تو وہی پڑھنے چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ ينبغي للحاج والمعتمر حال الوصول الى مکہ ان يبادر الى المسجد الحرام۔ ایک اور چیز شارحین حدیث نے یہ بیان کی ہے کہ جیسے ہی مکہ میں پہنچے تو مکہ میں جلدی سے پھر طواف کرنا چاہیے، یعنی مکہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن مثلا کوئی حاجی زیادہ لمبا سفر کر کے گیا ہے تو وہ ہوٹل میں ریسٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ آپ نے ریسٹ فرمایا پہلے، آپ فوراً مکہ داخل نہیں ہو گئے جیسے مدینہ طیبہ سے جا رہے تھے، ذی طوا کے مقام پہ جو مدینہ مکہ مکرمہ کے ساتھ ہی تھا، آپ وہاں عصر کے قریب پہنچے اور پھر آپ نے وہاں آرام فرمایا، رات وہاں گزاری، آپ ویسے تر و تازہ ہو کے مکہ میں داخل ہوئے، یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح داخل نہیں ہو گئے جیسے آ رہے تھے، ریسٹ کر کے ایک رات کا تر و تازہ ہو کے تیار ہو کے پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ حالانکہ جو مکہ میں داخل ہو جائے تو اس میں یہ یبادر الی المسجد، اسے جلدی مسجد حرام جانا چاہیے تاکہ وہ طواف کرے۔ مشروعیت استلام الحجر الاسود عند ابداء الطواف، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استلام کرنا ہے یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے استلام حجر، اس کے بعد ہی طواف شروع کرنا چاہیے، ہر چکر پہ یہ استلام بھی سنت ہے۔ اسی طرح مشروعیت تقبیل الحجر الاسود حال الطواف، طواف میں حجر اسود کا بوسہ لینا اگر ممکن ہو تو پھر بوسہ لینا چاہیے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے، وہ مشکل ہے، تو پھر کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہیے، استلام دور سے سلام کر لینا چاہیے، وہ بھی وہی ثواب ملے گا جو تقبیل حجر کا ثواب ہے۔ کی سنت سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ السنت ان یرمل ثلاثۃ اشواط، پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں رمل کرنا چاہیے۔ رمل یہ ہے کہ سینہ جو ہے وہ تھوڑا پہلوانوں کی طرح کر کے اور تیز تیز چکر جو ہے یہ پہلے 3 چکروں میں اس طرح، اور پھر استباء، اس حدیث میں استباء کا ذکر نہیں ہے لیکن دیگر حدیث میں ہے کہ وہ بھی یعنی یہ جو دایاں کندھا ہے اس کو ننگا کر کے طواف کرنا چاہیے، طرف میری دائیں کندھے سے نیچے جیسے چادر گزار کے پھر بائیں کندھے پہ ڈالتے ہیں، تو استباء بھی اس حدیث کے علاوہ دیگر حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی سنت ہے، اور یہ رمل بھی سنت ہے، پہلے 3 چکر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اور سینہ ذرا تان کے اس انداز میں چلنا چاہیے۔ یسن لکل طائف من بیت اذا فرغ من طواف یصلی خلف مقام ابراہیم رکعتین الطواف، 2 رکعت پھر جب طواف مکمل ہو تو 2 رکعت نوافل بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ ویسے کچھ ائمہ کے نزدیک سنت ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ واجب ہے، لہٰذا یہ ہر طواف پر 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم اور جو قبلہ ہے یہ دونوں آپ کے سامنے تھے، یعنی مقام ابراہیم درمیان میں تھا، آگے قبلہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ تھا، تو اس انداز میں کھڑے ہونا چاہیے اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو لوگوں کے طواف کے دوران نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، کئی بندے اس طرح غلطی کرتے ہیں اور خود بھی اکثر گزرے بھی جاتے ہیں، ظاہر ایک سپیڈ ہے اور ایک تعداد ہے لوگوں کی مسلسل، انہیں نہیں پتہ کہ کوئی سجدے میں ہے، تو اس طرح خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ باقی جہاں بھی موقع ملے جتنا قریب ہو سکے، یا اگر قریب نہیں ہو سکتا تو جہاں بھی موقع ملے 2 رکعت نماز نفل ہر طواف کے ساتھ، اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے۔ ویسے کچھ علماء کا تو یہ بھی فتویٰ ہے کہ مکہ میں کوئی ٹائم مکروہ نہیں ہوتا،
موجودہ جو علماء ہیں سعودیہ کے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مکہ میں کوئی ٹائم مکروہ نہیں، لہذا آپ ہر وقت نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے دوپہر کا ٹائم ہے، زوال کا ٹائم ہے، یا اس طرح غروب اور طلوع کا ٹائم ہے، ان کے نزدیک کوئی ٹائم وہاں مکروہ نہیں۔ پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک قراءت کا ایک فتویٰ ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے، اگر مکروہ ٹائم ہو تو ذرا ٹھہر کر پڑھ لینی چاہیے۔ اور پھر ہے اس میں ینبغی المبادرۃ الی السعی بعد الطواف، کہ جب طواف مکمل ہو تو پھر سعی میں بھی غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ٹائم پورا ہو تو پھر ایسے انسان دیر نہ کرتا رہے، بلکہ فوراً صفا پہ جائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے قبلہ رو ہو کر جو دعائیں مسنون ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر سعی شروع کر دینی چاہیے۔ اور سعی کی ابتدا جو ہے وہ صفا سے ہے، اور صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو جاتا ہے، واپسی کا دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اذا ساق الحاج الهدي معه فلا تحلل من احرامه حتى ينحر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کران فرمایا ہے، پھر یہ کی اپنے یہ کی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا فرمایا ہے، اور جس کے ساتھ گھر سے کوئی قربانی کا جانور نہ لے جائے تو اس کے لیے حضور کا حکم ہے کہ وہ حج تمتع کرے، جیسے ہم پاکستان سے جانے والے کرتے ہیں کہ عمرہ جا کے کیا اور احرام کھول دیا، اور پھر جیسے حجاج کرام 8 کو پھر یا شام عموماً 7 کی شام کو ہی لے جاتے ہیں بسوں میں، تو اس وقت احرام باندھ کے مکہ سے پھر حج کے لیے چلے گا۔ السنت واللہ یتقدم احد بمنى قبل یوم ترویہ، یوم ترویہ سے پہلے منا نہیں جانا چاہیے، لیکن آج کل پہلے لے جاتے ہیں، دوبارہ پہلے بھی جا سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ یسن الحاج یبیت بالمقتدر التاسع من ذی الحجہ، اور منا میں ایک رات جو ہے 8 اور 9 کی رات یہ منا میں گزرنی چاہیے، اور وہاں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر اگلی 9 کی صبح کی نماز۔ سنت واللہ یخرج الحاج من منا حتی تطلع الشمس یوم عرفہ، پھر 9 کے سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات جانا چاہیے، لیکن آج کل پھر رات سے ہی بسیں جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، دم وغیرہ نہیں آتا، اور جب مشکل ہو انتظامی تو اس میں ویسے بھی اس طرح کے معاملات میں علماء نے گنجائش دی ہے۔ اور پھر نمرہ میں حضور تشریف فرما ہوئے تھے آپ، تو آپ نے خیمہ لگوایا، تو حاجیوں کا خیموں میں رہنا، کئی حجاج جو ہیں وہ خیمے میں داخل نہیں ہوتے، اس طرح کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ باہر دھوپ میں رہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں نہیں رہے، بلکہ آپ خیمے میں رہے، اور جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت کی آپ کے اوپر چادر پکڑی گئی دھوپ سے بچانے کے لیے۔ مشروعیت استقبال قبلۃ حالت دعا یوم عرفہ، یوم عرفہ کو جب وہاں پہ کھڑے ہوں تو جب دعا مانگنے لگے تو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی سنت ہے، رفع یدین کی سنت ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور کثرت سے دعا مانگنا، اور خیر الدعاء دعا یوم عرفہ وافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دعا افضل ہے، اور سب سے افضل دعا میری اور تمام انبیاء کی یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح وہاں ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا اس میں عرفات میں، اور واپسی پہ مزدلفہ میں پھر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا، یہ سنت ہے۔ وہاں جمع تقدیم ہے، یہاں جمع تاخیر ہے، یعنی ظہر اور عصر میں پہلے وقت میں دونوں کو ملانا ہے، آخری وقت یعنی عصر کے وقت میں دونوں نہیں پڑھنی، ظہر کے وقت میں دونوں پڑھنی، اور یہ جو مزدلفہ پہنچیں گے تو یہ جمع تاخیر ہے، یعنی مغرب کے وقت میں دونوں نہیں پڑھنی، عشاء کے وقت میں دونوں پڑھنی، وہ اول وقت میں پڑھنی ہے، یہ دوسری نماز کے وقت میں دونوں پڑھنی۔ اسی طرح باقی کچھ چیزیں تو ہم ابھی آج تازہ پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے جو بھائی بھی اس وقت اس عظیم سعادت سے مند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور ہمیں بھی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ سفر نصیب فرمائے۔ اور ویسے اہم ترین فریضہ ہے، جس پر فرض ہے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، حج میں تاخیر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جب بھی کوئی کرے گا جو مالی باتیں جتنی بھی ہیں وہ قضا نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ادا ہوتی، جیسے زکوٰۃ ہے، کسی نے 10 سال کی زکوٰۃ نہ دی ہو اور آج دے گا تو وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔
لیکن وقت پر دینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے فرائض اور ذمہ داریاں، بندوں کے فرائض اور ذمہ داریاں پہلی فرصت میں انسان کو مکمل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو علم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔